الحمدللہ لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ میں اعلیٰ حضرت کے کلام سے آغاز کرتا ہوں۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ نے حضور کے ثناخوانوں کو بھی سماعت کیا، مجھ سے پہلے خطاب بھی سماعت کیا۔ اعلیٰ حضرت نے مجھے اور آپ کو جو پیغام دیا ہے وہ پیغام سنیں۔ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ اور اس کلام کا شعر ہے اور اس کا جواب اگلے شعر میں ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو یہ 4-5 شعر میں پڑھنے لگا ہوں، ہر پچھلے شعر کا جواب اگلے شعر میں ہے کہ مجھ کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں، مجھ کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں، تو نے دنیا میں عمل نیک کمایا کیا ہے، تو نے دنیا میں عمل نیک کمایا کیا ہے۔ جب وہ کہیں گے کہ تو نے دنیا میں عمل نیک کمایا کیا ہے تو توجہ، میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا، میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا، ورنہ اس درد برے دل کا ٹھکانہ کیا ہے، ورنہ اس درد برے دل کا ٹھکانہ کیا ہے، ورنہ اس درد برے دل۔ میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا، اور جب میں شور کروں گا تو کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جمگٹھا دیکھ کے مخلوق کا آ جائے حضور، جمگٹھا دیکھ کے مخلوق کا آ جائے حضور، آکے فرمائے فرشتوں سے یہ جھگڑا
آ کے فرمائیں فرشتوں سے یہ جگہ. اللہ کرے یہ منظر بنے. اور میں توجہ چاہتا ہوں قاری رجب صاحب اس معراج تک پہنچ گئے. آپ پہنچنے کی کوشش کریں. میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میں شور کروں گا کہ میرے آقا آنا. لوگ جمع ہوں گے, فرشتے بھی کھڑے ہوں گے, تو حضور آئیں گے تو جم گٹھا دیکھ کے مخلوق کا آ جائیں حضور. آ کے فرمائیں فرشتوں سے یہ. اور جب حضور آئیں گے تو دیکھیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوگا کیا. توجہ چاہتا ہوں. اللہ کرے یہ منظر بنے کہ میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ. میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ. ایسی سرکار کے ہوتے, ایسی سرکار کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے. ایسی سرکار. غازی احمد خان شہید علیہ رحمہ فرما رہے تھے ایسی سرکار کے ہوتے. اگر آپ پڑھ لیں گے تو میں دعا گو رہوں گا, اور اگلا شعر سن کے آپ کو لطف آئے گا. توجہ سے آپ سنیے گا. ایسی سرکار کے شاہ جی, ایسی سرکار کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے. اور سن کے فرمائیں گے سرکار میرے دیوانے کو. سن کے فرمائیں گے سرکار میرے دیوانے کو. اسے چھوڑو اسے اب اسے پہ تقاضا. اسے چھوڑو اسے اب اسے پہ تقاضا کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا. حضرات عظیم و تشم, بغیر کسی لمبی تمہید تو زینت مسند صدارت پروردہ گوش ولایت مجاہد تحریک ختم نبوت سجادہ نشین حضور امیر ملت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب زیدہ شرفہو, پیکر اخلاص و وفا برادر عظیم حضرت علامہ مولانا محمد افضل مجددی صاحب, مولانا قاری محمد رجب صاحب, حضرت علامہ مولانا یاسر محمود نقشبندی صاحب, حضرت علامہ مولانا برادر صغیر عثمان شریف جلالی صاحب, اور میرے انتہائی محبت و عقیدت رکھنے والی شخصیت ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم بلبل مدینہ برادر دل نواز صاحب, دیگر علماء کرام, نعت خوانان شیریں لسان, قابل عزت قابل احترام حاضرین گرامی قدر. اج دی محفل حضور غازی ملت مجاہد تحریک ختم نبوت حضرت غازی احمد خان شہید رحمہ اللہ کے عرس مبارک کی محفل ہے. محترم چودھری محمد خان پسوال صاحب, برادر محمد رفیع صاحب اور ان کے سارے رفقا نو میں خراج تحسین پیش کرنا. تو سنجڑے باپ بیٹھے ہو تھوڑا نیڑے آ جاؤ. بچے نے بچے اپنا کام کرنا ہے, اسی اپنا کریے. تو تھوڑے تھوڑے ادھر ہو جاؤ, تھوڑے تھوڑے جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا جی, میں بالکل لمبی چوڑی گفتگو کوئی نہیں, تھوڑی جی گفتگو ہے جو شاہ صاحب نے حکم دیتا ہے وہ دے مطابق تھوڑا جہا موضوع تواڈے سامنے بیان کرنا ہے, اور انشاءاللہ وقت وچ ہی کلوز کر لیں گے.
حضرات دی متشمع یاد رکھو محب سچا ہوندا ہی ہوئے جنہوں محبوب دی بے ادبی ہو جائے انہوں غصہ آ جائے. اگر وہ دی طبیعت اور مزاج وچ کوئی انقلاب برپا نہ ہوئے تو وہ محب ہی نہیں. محب ہوندا ہی ہوئے کہ تنقید محبوب تے ہوئے غصہ محب نو آ جائے. اور یہ یاد رکھو بھی حضور دی گستاخی ہوتے اگر کسے بندے نو غصہ آ جائے تو اے سنت. توجہ ہے میری طرف جی. حضور دی گستاخی ہوتے حضور دی بے ادبی ہوتے اگر کسے نو غصہ آ جائے تو اے سنت مخلوق دی نہیں مخلوق دے خالق دی ہے. اے سنت مخلوق دی نہیں مخلوق دے خالق دی ہے. اور محب ہوندا ہی ہوئے جڑا اپنے محبوب دے وار بھی اپنے اتے جھالے اور تنقید ساری اپنے محبوب دی اپنے اتے لائے وے. سلطان باہو فرماندے نے عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے ہو. بھئی عاشق ہو اوہی ہے قتل معشوق کرے تو کہ انہیں نہیں کیتے میں ہی کیتے. اور وہ دی محبت کیا کہنے سٹدا محبوب ہے پیا کہندا محبوبہ جڑیاں تو سٹیاں نے وہ تو نہیں سٹیاں. او محبوبہ عطات تیری نہیں ہو میری ہے پیروی تیری نہیں ہو میری ہے محبت تیری نہیں ہو میری ہے. جڑا تیرا وہی میرا جڑا تیرا نہیں ہو میرا نہیں. حضرات دی وقار مدینے دی دھرتی اتے بیٹھ کے کچھ لوگ حضور دی گستاخی کرتے ہیں اور عربی لغت دے اندر دا معنی بالکل ٹھیک سی. عبرانی لغت یہودیاں دی لغت وچ دا معنی سی رائی نادا احمق نعوذ باللہ. دوسرا رائی اگر کھچ لو تے دا معنی چرواہا. رائی نہ پڑھو تے دا معنی ساڈا چرواہا. جس لئے وہ لوگ بے ادبی کردے سن تے حضور دے غلام سن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جدوں تشریف لائے تے آپ نے ویکھے بھی تے حضور دی گستاخی پہ کر دیں حضور دی نافرمانی پہ کر دیں حضور دی توہین پہ کر دیں. حضرت سعد مجمع وچ کھڑے ہوئے اور لفظ کی سن آواز یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ. اے اللہ دے دشمنوں لعنت تواڈے تے ہوئے. اے اللہ دے دشمنوں اللہ دی تواڈے اتے لعنت ہوئے. بے ادبی کدی ہوئی سی حضور دی. بے ادبی دا شبہ حضور واسطے پایا جا رہا سی لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یا اعداء اللہ علیکم اے دشمنان خدا تواڈے تے اللہ دی لعنت ہوے. صحابی یہ دستا پیا با حضور دی توہین نہیں حضور دی توہین نہیں. اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ. میاں صاحب تڑپے میاں صاحب تڑپے اور آپ فرماندے نے قدر نبی دا او کی جانن. محبت نال آکھو سبحان اللہ. بابا جی فرماندے نے کہ قدر نبی دا کمینے او قدر نبی دا ہو جانن والے ہوتے سونے وچ مدینے. آؤ میرے پاک نبی دے حفظ ختم نبوت دے غازی نو خراج تحسین پیش کرن والے ہو. حضور دی ناموس تے مر مٹن والے ایک شہید دی ذات نو سلام عقیدت پیش کرن والے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سعد کھڑے ہوئے نے فرمایا خبردار 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 والذی نفسی بیدہ. فرمایا کہ دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے. ان سمیتوہا من رجل منکم اگر تواڈے وچوں کسے نے ہونے لفظ بولیا میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا وا لا اضربن عنقہ میں سعد دا سر دے جسم تو جدا کر دیاں گا. اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ. جدو جناب سعد نے جملے کہنے میرا کریم را فرماندہ ہے جبریل جاؤ نا یا اللہ کی حکم ہے. حضرت سعد دا جملہ یہودیاں واسطے سی حضرت سعد دا جملہ گستاخاں واسطے سی حضرت سعد دا جملہ منافقاں واسطے سی لیکن قرآن دی آیت سنو نا میرا رب فرماندہ ہے یا
الذین آمنوا، ہو جنہوں نے میں دولت ایمان دیتی ہے، جنہاں چرائے وطوحا دی زیارت کیتی ہے، جنہاں کلے دولت ایمان ہے، انہاں لوگوں نے میرا رب خطاب پیا کردہ ہے۔ اس آیت دی میں شرح نہیں کر سکاں گا، دے پیچو تاب نہیں کھول سکاں گا، میں کوشش کراں گا تھوڑے وقت بھی زیادہ گلنا ہو جانا۔ جدو گستاخی یہودی پہ کر دینے، منافق پہ کر دینے، رب مخاطب ایمان والے انالے آواز ہم دیئے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ او ایمان والے ہو، میرے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھے او لفظ بھی نہیں بولنا جدے وچ بے ادبی دا شبہ بھی پایا جائے، گستاخی دا شبہ بھی پایا جائے۔ ذرا ویکھو تے صحیح نہ اس محب دی محبت نو مانا بھی ٹھیک ہوئے، لیکن شبہ پایا جائے وہ کہندہ ہے نا نا اے شبہ والے لفظ بھی نہیں بولنا، گستاخی دا شبہ بھی پایا جائے تے سن لو نہیں کہنا۔ آواز ہم دیئے وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ بڑی توجہ چاہنا میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، پیچھے گل ایمان والے دیئے، اگے گل کفر دیئے۔ میرا رب پہ دستا ایمان ادو تک تو انو نصیب ہوئے گئی نہیں جدو تک میرے مصطفیٰ دا عدب توڑے سینے میں چاہے گا نہیں، جدو تک توڑے سینے میں اللہ ماشاءاللہ اللہ کرے کہ اے جذبہ ایتھے بھی لوٹا ہے، اے جذبہ ایتھے بھی لوٹا ہے، اے جذبہ نہیں جڑا ہے اے اوتھے بھی لوٹا ہے، اور اے لوٹ رہے انشاءاللہ توجہ چاہنا محبت نہ رکھو ذرا سبحان اللہ۔ اس واسطے اہل محبت فرماندے نے کہ جدو بھی حضور دی بارگاہ وچ عرضی پیش کرنی ہے کہنے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمک لنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اگر تو انہوں ضرورت محسوس ہو جائے، تو انہوں اگر ایک چیز دی ضرورت پہ جائے، کل پوری کرن دی سمجھنا ہے تے پوری لٹان واسطے میرے محبوب دے سامنے رائنا نہیں کہنا یا اللہ پھر کہنا کی۔ فرمایا میرے محبوب نو کہیا کرو سونے ذرا عین اللہ والی آنکھ پھیرنا، وجہ اللہ والا چہرہ پھیرنا، ما ینطق عن الہوا دی زبان نو درانا، بلکہ بھی اگلا جملہ سنو آواز ہم دیئے واسماؤ، یہ بھی کہن دی ضرورت نہ پوے میرے یار دی محفل دے آداب اتنے آلہ نے، توجہ بھی میرے یار وال ربے، بناوٹ بھی تھوڑی میرے یار وال، ظاہر بھی یار وال، باطن بھی یار وال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میاں صاحب طرف گیا فرماتے میں کہ قدر پانی دائیں ہویا مچھلی جانے ہوتے یا جانے مرغا بھی او قدر نبی دائیں میرا اللہ جانے۔ وہ جنہیں قرآن دیا ہے تنازل کی دیا نے محبوب دی بے ادبی دا شبہ بھی پایا جائے تو کہندہ خبردار، پیچھے ذکر ایمان دا گے کفر دا ذکر ہے۔ توجہ حضرات دی وقار جملے تے غور کرو، میں من جو لے آئی دی شرح نہیں کر سکتا، وقت ہی نہیں میں دے پیچو تاب کھول دا، پر توجہ پیچھے ایمان اگے کفر ہے، درمیان میں جذب مصطفیٰ دی گلے منو کہن دیو نے کہ بندہ مٹ جا اے نیا کا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جا اے نیا کا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ۔ آؤ ناظرات دی وقار توجہ چاہنا ماں، مکہ دی دھرتی ہوتے ایک حضور دے غلام نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ابن عدی نو پکڑیا گیا مقام تنیم تے لے آندہ گیا، ادھرو پھانسی دین لگے نے، آپ فرماندے نے ذرا ٹھہر جاؤ نا، میں تختہ دار تو ڈردہ نہیں منو 2 رکعت نفل
وا انہاں دا شخصی شاید ڈر گئے نے نفل جلدی نال پڑے نے ادھر رخ مدینے وال کیتا ہے عرض کردے نے یا رسول اللہ مشرکین مکہ تواڈے غلام نو شہید کرن لگے نے اے میرے اللہ میرا سلام اپنے محبوب تک پہنچاؤ نا صحابہ فرماندے نے حضور ساڈے درمیان وچ سن حضور نے آواز دیتی علیک السلام یا خبیب میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو جو بے خبر ہو غلاموں سے جو بے خبر مکے دے اندر شہادت مدینے دے اندر میرے نبی موجود نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت تڑپے آپ فرماندے نے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان مدینے دی صدا آئی ہے او میرے غلام تیرے دے سلامتی ہوئے میرے پاک نبی فرماندے نے صحابہ یا رسول اللہ کی حکم ہے فرما جناب خبیب نو شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ شہادت مکے دے اندر خبر مدینے دے اندر موجود ہے پتہ لگا جیڑا مصطفیٰ تو جانوار ہے مصطفیٰ بیخ بھی رہے نے مصطفیٰ سنوی دیکھ بھی رہے نے اور یہ معاملہ ہی بڑا ہو رہا ہے یقین جانو یہ معاملہ ہی بڑا ہو رہا ہے میں آخری گل دی طرف چلنا معاملہ ہی بڑا ہو رہا ہے لوگی کئی باری سانو یہ کہندے نے ویسے کہندے نے ویسے ہی کہندے نے پر ویسے ہی کہندے وہ کہندے نے یار سمجھ نہیں آندی پٹرول مہنگا ہوئے نہیں نکل دے گیس مہنگی ہوئے نہیں نکل دے روٹی مہنگی ہو جائے پھر بھی نہیں نکل دے وہ گیس مہنگی ہو جائے پھر بھی یہ جد بھی نکل دے یہ جد بھی انہاں دے نکلن دی وجہ ہے بھائی انہاں نو پتہ ہے بھی اتنی گیس پانی اتنا ضروری نہیں 40 دن پانی بند رہا ہے مظلوم مدینہ ہوتے کتنے میں دن نے نا میں اس واسطے تھوڑا جا ذکر کرنا چاہنا تھوڑا جا ذکر بس تھوڑا جی کتنے دن 40 دن کہ حضور فرمایا سی اگر اللہ تو انہوں قمیض پہنائے تے وعدہ کرو اتارنی نہیں جیڑے بندے حضور دے وعدے دا اتنا پاس رکھتے ہیں حضور دے دین دا پاس انہوں کتنا ہوگا گا جیڑے حضور دی گل نو اتنی اہمیت دیندے نے انہوں دے سامنے حضور دے دین تے حضور دے قرآن تے حضور دے فرمان دا مقام مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوئے گا اور میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو جدو فتنے شروع ہون گے اس وقت بکل مار کے نے ایک شخص جا رہا سی میرے حضور نے پیچھو اشارہ کر کے فرمایا ہے جلا شخص نہیں جی یا رسول اللہ فرمایا اس وڑے آکتے ہوئے گا اے بندہ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے جا کے اس شخص نے ویکھیا جو اور کوئی نہیں سی حضرت عثمان ذو النورین سن تے پھیر کے حضور وال رخ کر کے فرمایا عرض کی تھی حضور اے نے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہی نے جدو فتنے شروع ہون گے تے آکتے ہون گے پھر حضور نے فرمایا بھی شہادت دا ذکر بھی پہلے حق دا ذکر بھی پہلے چادر دا ذکر بھی حلے دا ذکر بھی پہلے تے 40 دن دا پیاسا روز روزہ رکھے روز روزہ رکھے تے لوگ پوچھن بھی کی وجہ کیوں نہیں چھوڑ دے اور 700 صحابہ 700 صحابہ حضر ہو کے کہنے جنگ کر لیے فرمایا نہیں حضور دا شہر ہے حضور دا اللہ اکبر اتنا ادب اتنی محبت حضور دے با وفا ہو جاؤ قسم وعدہ اولا شریک دی میں مجبور ہاں با موضوع سمیٹ نہیں سکیا پر خواجہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ دا شعر پڑھنا تے سمیٹن لگا با ادب ہو جاؤ حضور دے با ادب ہو جاؤ با ادب ہو جاؤ تے بے ادب ہو جاؤ با ادب ہو جاؤ حضور دے تے بے ادب ہو جاؤ گستاہاں دے اتھے ادب ویکھن دی لوڑی کوئی نہیں اتھے ادب ویکھن دی لوڑی کوئی نہیں اتھے تساں با ادب ہو گئے تے انشاءاللہ اگلیاں منزلہ آسان ہو جان گیاں خواجہ نصیر علیہ رحمہ دا ذوق پیش کر کے میں ختم کرنا بات ادھوری رہ گئی پر جتھے رہ گئی انشاءاللہ اتھے ہی اگے ٹر جائے گی
اللہ پسوال خاندان دے ہر فرد نو جزائے خیر عطا فرمائے، احمد خان شہید علیہ رحمت دے درجات نو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو انہاں دے نقش قدم تے چلائے۔ سانو شکوہ ویسے وہ باہر والےاں تو کوئی نہیں ہونا، ڈنمارک، ناروے، فرانس، انڈیا والےاں تو کوئی نہیں، اصل شکوہ ہے نال نال نہیں جڑے اے نال نال سمجھ گئے ہو تسی، انہاں تو زیادہ شکوہ ہے جدو اے نہیں لمے پے انہاں میں جرت پیدا ہو گئی، صلاح الدین ایوبی جے نہیں رہے، محمد بن قاسم ہون نہیں رہے، ورنہ مغازی علم دین تے ہون بھی آ جانے نے انشاءاللہ۔ اگر ممتاز قادری آ سکتا ہے تو اور بھی وہ دے پیروکار آ سکتے ہیں۔ بہرحال ادب دی بات کر لگا، اور ادب بہت بڑی چیز ہے۔ خواجہ نصیر علیہ رحمہ مدینہ شریف سن تے کسی بندے نے کہا حضور اگے نہ چلیے دربار شریف حال، کہ آپ نے فرمایا ایتھے ہی ٹھیک ہاں، ایتھے ہی ٹھیک ہاں۔ انہوں نے کہا کیوں حضور؟ فرمایا جرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، جرم عیسیاں سے۔ ذوق لے لیے 2 منٹ جی، 2 منٹ ذوق لے لیے پھر اختتام کریے۔ جرم عیسیاں سے نہیں سامنے جرم عیسیاں سے، جرم عیسیاں سے، جرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، کیا یہ کم ہے میں آئے ہوئے ہیں، کیا یہ کم، میں اسی لے میں آ گیا ہوں، اسی لے میں آ گیا ہوں، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں ہے سلطانہ دی شانہ تے مہربانہ، بڑے کرم کمائے نہیں پلا ہووی، ککھاں وچ پیرڑ دے سن وقت میرے، پھڑ کے لکھ بنائے نہیں پلا ہووی، کلر شور زمین ویران سا میں، بوٹے پیار دلائے نہیں پلا ہووی، پتہ سب سردار نو کیتیاں دا، جرم عیسیاں سے نہیں جاتا، جرم عیسیاں سے نہیں سامنے جرم عیسیاں سے نہیں، آخری بندے تک توجہ چاہنا وہاں، جرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ تیرے جدو مرن سرکار دا نام لے کے ہو دفنان والے او کرم کما چھڑیو، ہووے جاندہ مدینے نو راہ جیڑا، اس رات قبر بنا چھڑیو، لکھ کے کفن تے نام سرکار والا، کفن گلے دے وچ لٹکا چھڑیو، بند قبر سردار دی کرن لگے آؤ، مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو، جرم عیسیاں سونے مدنی ماہی جے ویکھاں میں عملاں والے، کچھ نہیں میرے پلے، جرم عیسیاں سے نہیں جاتا، جرم عیسیاں، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، مینوں یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، پر میں قسم خدا دی کھانا
میرے مدنی جیا کوئی اور بھی نہیں، جرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، کیا یہ کم ہے، کیا یہ کم ہے کہ تیری بزم میں آئے ہوئے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ تیری بزم میں آئے۔ اللہ غازی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، قبلہ شاہ صاحب سے لے کے آپ کے ہر رفقات تک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے عظیم تر ہے احمد خان شہید جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پہ، میں پھر پڑھنے لگا ہوں، سب سے عظیم تر ہے چک سکندر کا وہ بندہ، سب سے عظیم تر ہے احمد خان شہید جو حرمت رسول پہ، جو حرمت رسول پہ، گج کے بولیے جو حرمت رسول پہ، وما علینا